بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ ہمارے قرآن مجید کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں سے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہماری ایک آیت کی جو ریسرچ اور تحقیق تھی وہ رہتی تھی، آیت نمبر 8 ہے۔ اس کی ریسرچ اور تحقیق سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں صرف 2 نئے لفظ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، واو کا بھی آپ نے پڑھ لیا ہے، من کا بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ الناس ایک نیا لفظ ہے آپ کے لیے، یعنی جس کی ہم نے مکمل تحقیق نہیں کی۔ من اس کا ہم نے پڑھ چکے، یہ موصولہ ہوتا ہے، اس کا معنی جو آتا ہے۔ آمنا پہ پورے ہم اس چیپٹر سے جتنے الفاظ آتے ہیں وہ سارے ہم نے پڑھے ہیں۔ اس طرح باللہ لفظ اللہ قرآن میں کتنی مرتبہ آتا ہے، یوم، یومین، ایام، آخر، آخر، یہ سارے الفاظ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ وما ہم بمومنین، مومنین کا لفظ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ہم پر نون ہے، اس کے بارے میں بھی ہم جان چکے ہیں۔ آج ہمارے لیے لفظ الناس اور یقول، یہ 2 نئے لفظ ہیں صرف۔ الناس کا معنی لوگ ہوتا ہے، یہ اسم ہے۔ اس کی جو جمع آتی ہے وہ اناسن آتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ناس لفظ الناس 241 بار آیا ہے، اناسن 5 بار آیا ہے، اناسیہ یہ بھی اس کا معنی بھی ہوتا ہے لوگ۔ اس کو ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں اس میں تصغیر، یعنی کسی لفظ کو چھوٹا سا بنا دینا، اس کے اندر چھوٹے پن کا معنی پیدا کر دینا، چھوٹی مخلوق، یہ معنی ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں صرف 1 بار لفظ ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا لفظ ہے یقول۔ یہ قرآن میں وہ لفظ ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا بیسک مادہ ہوتا ہے کاف واو لام، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہاں پر ہم لکھتے ہیں اس کے روٹ کو پچھلے میں، اس کی روٹ کاف واو اور لام، یہ اس کا روٹ ہے۔ اردو زبان میں ہمارا لفظ قول استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع اقوال استعمال ہوتی ہے، بات کو کہتے ہیں۔ یقول و یضرب کی طرح ہے، یقولا یضربانے کی، یہ دراصل یضربانے کی طرح ہے، نون اس کے آگے گری ہوئی ہے، یقولان ہے۔ لَيَقُولَنَّ، یہ میں نے بتایا ہوا ہے، لام زبر لا یہ الگ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تاکید۔ اصل میں لفظ یقول ہی ہوتا ہے، اور نون ثقیلہ اس کو ہم کہتے ہیں، یہ آخر میں لگائی جاتی ہے، یہ بھی کسی کلام کی تاکید کے لیے آتی ہے۔ یقولو، یقولون ایک طرح کے ہیں۔ یقالو، یہ فعل مضارع مجہول ہے۔ یقولو وہ کہتا ہے، یقالو کہا جاتا ہے، کون کہتا ہے یہ اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اس طرح نقولو، نضربو کی طرح ہم کہتے ہیں، لنقولن، یہ بھی اسی طرح لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے۔ اصل لفظ اس میں بھی صرف نقولو ہے، جو کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے، 1 بار قرآن مجید کے اندر یہ لفظ آتا ہے۔ اچھا، اس طرح کل، یہ فعل امر ہے، قرآن مجید میں 332 بار آیا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے، یہ امر ہوتا ہے، کہہ دیجئے۔ عام طور پر یہ خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، اس لیے ادباً معنی کیا جاتا ہے فرما دیجئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خطاب ہوتا ہے تو ادب کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے کہہ کی بجائے ہم فرما دیجئے کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ لفظ قلنا ہے، یہ قرآن میں 3 بار آیا ہے۔ یہ قلنا ضربنا کی طرح ہے، فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی جمع مؤنث غائب کے لیے آتا ہے۔ لیکن ایک مقام پر قرآن مجید کے اندر اسی طرح لفظ قلنا لفظ ہے، اور وہ امر ہے، اور وہ امر بھی خواتین کو ہے، جمع متکلم۔ فعل ماضی جمع غائب کے لیے آتا ہے یہ عام طور پر، لیکن قرآن مجید میں ایک جگہ پر صرف اسی طرح لفظ آیا ہے، وہ جمع مخاطب ہے، اس میں امر دیا گیا ہے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم کہو نیک بات۔
سورۃ احزاب کے اندر یہ لفظ ہے. قلنا ضربنا کی طرح، قل تو ضربتو کی طرح. دیکھ رہے ہیں یہ قرآن میں کتنی بار لفظ استعمال ہوئی ہیں. قل تم ضربتم کی طرح، قل تو ہو، قل تو ضربتو، ہو ضمیر آگے پرونون ہے، اس میں نے کہا اس کو. قلتا ضربتا کی طرح تو نے کہا. قالا یہ لفظ قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے. 529 بار قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. 529 بار یہ لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے. قالا، قالا ضربا کی طرح، قالت ضربت کی طرح، قالتا ضربتا کی طرح. قالہا، قال فعل ہے اور اس کے آگے جو ہے ہا ضمیر پرونون اس کا مفعول ہے. کہا اس نے اس ایک عورت کو. قالو یہ بھی قرآن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے 332 مرتبہ. قائلن یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، کہنے والا. اس میں فاعل، اس کا معنی ہوتا ہے کہنے والا. قائلین اس میں فاعل جمع کا صیغہ ہے، وہ کہنے والے، یعنی بہت سارے افراد ہیں، وہ کہنے والے وہ مراد ہے. یہ اس میں فاعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے. اوپر اس میں فاعل ہے وہ واحد ہے اور یہ اس میں فاعل جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے. اس طرح آگے قائلھا، یہ اصل میں قائل لفظ ہے، ہا ضمیر آگے اس کا فاعل ہے، اس کلمے کو کہنے والا ہوگا. قائلون قائلین کی طرح ہے. لفظ قول ہماری اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، مصدر ہوتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بات. یہ اس میں مصدر ہے. قولن یہ بھی قول سے ہے. قولا کہا گیا، قولا تم دونوں کہو، یہ امر کا صیغہ ہے جی. اس میں حکم دیا جاتا ہے، فعل امر ہے 2 افراد کے لیے. تم 2 افراد یہ بات کہو. قرآن میں 3 بار ہے. قول کا تیری بات، قول یوں پر والا قول ہے، کاف ضمیر آگے اس کی پرونون ہے. اس طرح قولکم اس کے آگے جمع، یہ قولکم کی ضمیر آگے قوم پرونون ہے، قول مصدر ہے. قول ہو ضمیر آگے پرونون ہے. قول ہا ضمیر پرونون ہے. اس طرح قول ہم ضمیر پرونون ہے. قولنا ہمارا قول. قولو یہ بھی فعل امر ہے. قولو جو ہے یہ بھی فعل امر ہے، اس کے اندر بھی حکم دیا جا رہا ہے. قولی یہ بھی فعل امر ہے، یہ دونوں فعل امر ہے. اب دیکھیں تھوڑا سا فرق یہاں پر. قولی میرا قول، اب قول آ رہا کاف پر پیش آ رہا ہے تو یہ فعل امر ہے، اور کاف پر زبر آ رہی ہے تو یہ اس وقت مضاف ہے، یاد رکھنا میرا قول. قیلا یہ ماضی مجہول، اس کی اس طرح آتی ہے قیلا ماضی مجہول. قیلن یہ بھی بات ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا یہ بھی اسم مصدر ہی آتا ہے قیلن بھی. اس طرح کیل ہی، یہ کیل مضاف ہے، ہی ضمیر کی طرف پرونون ہے. تقولو تضرب کی طرح تو کہتا ہے ایک مرد. اچھا تقولا یہ قرآن میں 1 مرتبہ بات آتی ہے. اس طرح تقولہ، تقولو کا معنی ہوتا ہے بات کہنا، اور تقولہ کا معنی ہوتا ہے بات بنا لینا، اپنی طرف سے بات گھڑ لینا، بات بنا لینا، یہ تقولہ کا معنی ہوتا ہے. تقولن یہ اصل میں تقول لفظ ہے، آگے نون زبر جو نون پر شد آ رہی ہے، یہ شد والی نون ثقیلہ ہوتی ہے بات کو پکا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے. تقولو یہ تضربون کی طرح ہے، جس طرح نیچے تقولون آ رہا ہے. اقولو یہ اضرب کی طرح ہے، میں کہتا ہوں. یہ واحد متکلم کا فعل مضارع ہے اور واحد متکلم کا صیغہ. فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے. یہ آپ کے سامنے وہ الفاظ قرآن مجید کے سارے آ گئے، یہ قل کے چیپٹر سے جو ہمارے ہیں. اب اس کے بعد ہم جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف. کل ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو نصف تھا پارہ نمبر 1 کا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے مکمل کیا ہے. اب جیسے ہی ہمارا انشاءاللہ العزیز یہ پہلا پارہ مکمل ہوگا، اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سا ٹیسٹ رکھیں گے کلاس کا،
وہ آپ کا آن لائن ٹیسٹ ہوگا. اس طرح جس طرح آپ کلاس پڑھ رہے ہیں تو اس طرح آپ سے کوئی دیا جائے گا لفظ، یہ لفظ کو سنائیں تو آپ نے پوری کلاس کے اندر پریزنٹیشن ٹائپ سمجھ لیں، اس طرح کا آپ نے یہ اس کی تیاری کرنی ہوگی. پھر مزید مشورہ اس میں کر لیں گے کون سی زیادہ مناسب اور بہتر صورت اس میں رہے گی. آج ہم نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، یہ پہلا نصف مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد شروع ہوتا ہے. یہاں سے آج ہم نے شروع کرنا ہے. پہلے ہم آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آیات کے ترجمے اور تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں میں یہ شروع کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی ایک اور بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی ضروری ہے ہمارا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے وقت. ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے مسائل بڑے ہیں، جن مسائل میں دانستہ طور پر ہماری قوم کو الجھا دیا گیا ہے تاکہ امت پریکٹیکل کاموں کی طرف نہ جا سکے، عملاً کچھ کام نہ کر سکے. چھوٹے چھوٹے مسائل پر فرقے بن کے آپس میں الجھ پڑے، جس کا نتیجہ اوورآل یہ نکل رہا ہے اس وقت کہ ہم جو بنیادی مقصد ہے اس مقصد سے پوری امت ہٹ گئی ہے. مثلاً کل ایک سوال کیا گیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. عبرانی میں ایک روایت بھی آتی ہے نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. اچھا، یہ ایسا مسئلہ ہے جو مسئلہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے. اگر نبی علیہ السلام کا سایہ ہو جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ممکن ہے آپ کی خصوصیت ہو. بہت ساری خصائص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے. مثلاً عام آدمی کے پسینے سے بو آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پسینہ آتا تھا، یہ بہت ساری مستند کتابوں میں موجود ہے، اس سے خوشبو آتی تھی اور لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے اور بطور خوشبو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو استعمال کیا کرتے تھے. تو خصائص آپ کے ہو سکتے ہیں. اسی طرح علم غیب کا مسئلہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غیب کی خبریں اپنے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، لیکن مکمل علم غیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس پر اتفاق ہے دونوں فریقوں کا. لیکن دراصل یہاں پر تقریروں کو اور ان چیزوں کو تجارت بنایا گیا ہے اور لوگ ان مسائل کو بعض خطیب خواہ مخواہ الجھاتے ہیں. میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ آپ تنہائی میں پوچھیں جتنے مسائل اختلافی ہیں، تو اگر آپ ریسرچ کریں گے، کیونکہ میں دونوں مکاتب فکر پر پوری ریسرچ کر چکا ہوں، مکمل پڑھ چکا ہوں، تو آپ جب تنہائی میں بیٹھ کر ان سے پوچھیں، تنہائی میں آپ کو بالکل سیدھی بات بتا دیں گے. لیکن وہی بات جب اسٹیج پر آ کر کرتے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں. اتنی زیادہ گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ عام آدمی حیران رہ جاتا ہے، ایک دوسرے کو کفر سے نیچے نہیں لے آتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں قرآن مجید جتنا اللہ کے فضل سے میں نے پڑھا ہے، گزشتہ 13 سال سے میں قرآن کا درس دے رہا ہوں اور ظاہر بات ہے میں 20 سال سے اس فیلڈ سے وابستہ ہوں. پہلے 8 سال میں نے درس نظامی پڑھا، پھر اس کے بعد میں نے ایم فل کیا، پھر اب پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اور 13 سال سے ایک مسجد میں درس قرآن دے رہا ہوں. وہاں تقریباً ہمارے گجرات شہر کے سارے بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات یہاں پر ہوتے ہیں، جس میں میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں، آرتھوپیڈک ہیں، دیگر بھی ہیں. تو تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے درس میں شامل ہوتے ہیں. تو میں بنیادی طور پر یہ تعلیم وہاں پر بھی دیتا ہوں اور یہاں پر بھی عرض کرتا ہوں، ہمیں ان چھوٹے چھوٹے اختلافی مسائل میں پڑھ کے اپنے مقاصد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. آج ہمارا دشمن متحد ہو کر تمام مسلمانوں کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے اور ہم ابھی بھی چھوٹے مسائل میں الجھ جاتے ہیں. آپ قرآن مجید کو، میں نے شروع میں بات کی تھی، آپ اللہ تعالیٰ کی کلام کو پڑھنے لگے ہیں، یہ ارادہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کے لیے بندے کو کرنا چاہیے. میں اللہ کی کلام سیکھوں گا، میں صرف محض مسلمان ہوں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مسلک نہیں ہے. میں مسلمان ہوں، مسلمان بن کے اللہ کی کتاب کو سیکھوں گا اور نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کروں گا تاکہ یہ چھوٹی سی زندگی گزر جائے گی جب دنیا کی، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں تو ایک وہاں پر بہت بڑی اللہ کے حضور کامیابی حاصل کروں. یہ مقصد ہونا چاہیے قرآن مجید پڑھنے کا.
علامہ اقبال مرحوم کے بارے میں ہے، جب وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو بہتے تھے ان کی قرآن کی تلاوت کے وقت۔ کسی نے کہا حضرت اور لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے، باقی لوگ قرآن پڑھتے ہیں دوسرے افراد کے لیے، اور ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے دوسرا فرد اس کی اصلاح کریں یا دوسرے لوگوں کے خلاف بات کریں۔ میں قرآن پڑھتا ہوں اپنے لیے، میں اپنے اندر جو کمزوریاں دیکھتا ہوں تو تذکرے جب آتے ہیں تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بنیادی طور پر نصیحت ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کرے کہ اپنی رضا کے لیے پڑھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی بات ہے یہاں پہ، آج ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں آیات کی، اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور تشریح آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ یہاں تک آج ہماری یہ بنیادی آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کا اب تھوڑا سا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے، اسی کے ساتھ اس کی تفسیر کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم میں جانے کا معیار بتا دیا کہ جس آدمی نے بھی برائی کی، وہ کوئی بھی فرد ہو اور اس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں، اس کی نیکیوں پر اور برائیوں نے گھیرا کر لیا، وہ جہنم میں جائے گا، اور جس آدمی نے ایمان لایا اور نیک اعمال کی وہ آدمی جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یہ ایمان اور اعمال صالحات ہیں کیا؟ ان کی وضاحت کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ اس کی آگے قرآن مجید وضاحت کرتا ہے، جو کہ تمام آسمانی کتابوں میں اور تمام آسمانی مذاہب میں یہ چیزیں یکساں رہیں اور ایک جیسی رہیں، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، یہ پیچھے لفظ آیا اتخذتم، تم نے بنا لیا، اخذنا کا معنی ہم نے لیا، میثاق لفظ گزر چکا ہے، وضاحت کر چکا ہوں، پختہ عہد بنی اسرائیل سے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی وضاحت کی، لا تعبدون الا اللہ، تم نہیں عبادت کرو گے سوائے اللہ کی،
اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، لا تعبدون نہیں تم عبادت کرو گے الا اللہ مگر اللہ کی۔ یہ بنیادی ایمان ہے جس کا قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے کہ انسان اپنی تمام تر عبادات میں خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انسان کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ پہلا تقاضا قرآن مجید کے اندر، یہ تقاضا ایمان کا چلتا ہے اور بہت زیادہ جگہ پر چلتا ہے، اور بہت زیادہ مرتبہ یہ تقاضا آتا ہے کہ اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ عبادت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، مثلا زبان کے ساتھ عبادت کرنا، جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ انسان جب بھی حاجات، مشکلات اور مصائب میں مانگے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جب تو سوال کر تو اللہ سے سوال کر، اس سے مانگ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ آدمی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ پہلے اللہ سے سوال کرے، اللہ سے مانگے۔ یہ ایک بنیادی چیز بتائی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر و نیاز دینا، اسی طرح رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کی صورتیں ہیں۔ عبادت دراصل کہتے ہیں کسی کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی انکساری کرنا اور اس سے امید اور توقع وابستہ کر لینا، یہ پہلا حکم ہے۔ اب عمل الصالحات کی لسٹ آ رہی ہے، اس میں سے پہلا نیک عمل وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کا لغوی معنی ہے اور ساتھ والدین کے احسان کرنا۔ اللہ نے دوسرا حکم اپنی عبادت کے بعد جس کا دیا، جو سب سے بڑی نیکی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ قرآن مجید نے یہاں تک کہا اگر اچھا میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، سوال کے جو آگے اس کے میں جواب اینڈ پہ دے دوں گا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں انسان کو کہا ہے کہ والدین کی اطاعت کرے۔ ہاں، والدین شرک کی دعوت دیں تو والدین کی بات کو نہ مانے، لیکن اگر والدین انسان کے کافر ہوں تب بھی قرآن مجید نے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یعنی والدین کے کفر کس وجہ سے، والدین کی نافرمانی کی وجہ سے بھی انسان کو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت بالکل اسلام قطعی طور پر نہیں دیتا۔ وذل قربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ وقولو، یہ آج ہم نے لفظ پڑھا ہے، اور تم کہو، یہ امر ہے، اور تم کہو، للناس، لوگوں کے لیے، حسنا، نیکی، اچھی بات۔ یعنی آپ کی زبان میں، زبان سے جب کوئی کلمہ نکلے ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی دل آزاری کرے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے، جیسے ہمارے ہاں عام طور پر معاشرے میں ہوتا ہے۔ ہم یہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ 2-4 دن ہو گئے، پتہ نہیں نیٹ ورک کا کوئی ایسا ایشو ہے کہ درمیان میں سگنلز کے ڈراپ کر جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کے الفاظ سے، آپ کے عمل اور کردار سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسن سلوک پر بڑی حدیثیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے بھاری جو انسان کا عمل ہوگا وہ حسن سلوک ہوگا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ نے خود فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ تو حسن سلوک کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر بری گالیاں نکالیں گی، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی کے جواب میں گالی نہیں دی۔ یہ ایک بنیادی طور پر یہاں حکم دیا گیا وقولوا للناس حسنا۔ اس میں تمام جو انسانوں کے معاشرتی حقوق آتے ہیں، حقوق الناس، وہ سارے کے سارے یہاں پر آئے گئے ہیں۔ واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو۔
وآتوا الزکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ کو، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے تم میں سے، وانتم مورزون اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے ہو۔ اب دیکھیں آپ، قرآن مجید نے بڑی مختصر سی لسٹ ہم کو دی ہے نیک اعمال کی۔ یہ نیک اعمال اگر انسان کی زندگی میں آ جائے جو قرآن نے کہا ہے تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، اور قرآن مجید نے اوپر گارنٹی دی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ یہ جو نیک کام کریں گے جن کا تقاضا کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کنفرم کر رکھی ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے۔ مگر ہر معاشرے اور سوسائٹی میں ہوتا کیا ہے، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا قلیلا منکم مگر بہت تھوڑے تم میں سے، وانتم مورزون اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں اسلام کے بڑے بڑے نام کے دعوے دار، اسلام کا نام لینے والے، اسلام کی بڑی بڑی مباحث کرنے والے اور اسلام کے بڑے علم کے دعوے دار بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب تقاضا ان کا کیا جاتا ہے کہ یہ وہ نیک کام کریں، لیکن نیکی کی طرف ہمارا معاشرہ نہیں آتا۔ آپ دیکھیں لوگ اور بڑے دعوے کرتے ہیں، چہرے پر سنت رسول بھی رکھی ہوتی ہے، ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے، دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے چیزیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ذکر کی گئی ہیں کہ الا قلیلا منکم وانتم مورزون اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے ہو۔ اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہ درس دیا، یہ نیک کام ہے اور یہ کرنے والے ہیں۔ یہ ذرا دوبارہ کوشچن پہلے تو میں نے پڑھ لیا تھا، یہ درمیان میں کال ڈراپ ہونے کی وجہ سے یہاں اسلام آباد میں ہمارے اس سے پہلے کیا بات تھی وہ بھی ذرا مختصر لکھ دے تاکہ پھر میں اس کا جواب اینڈ پہ دے دوں۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ مِنْكُمْ شور نہیں کرنا۔ اس کے بعد وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ بات، لا تسفکون نہیں تم بہاؤ گے خون اپنے خون۔ یہ لا تسفکون سے ملتا جلتا لفظ آپ نے رکوع نمبر 4 میں پڑھا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا یسفک الدماء، وہاں یسفک سفاق اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے بہانا۔ اس کے بعد آگے دماءکم اپنے خون، ولا تخرجون اور نہیں نکالو گے تم اپنے آپ کو من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اس حال میں کہ تم گواہی دینے والے تھے۔ یہ دراصل واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے دو بڑے قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ مدینہ منورہ کے پاس آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے یاد دے رکھا تھا کہ تم یہودی جو ہو تم آپس میں حسن سلوک کے ساتھ رہو گے، ایک دوسرے کو اذیت نہیں دو گے، ایک دوسرے کو خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اگر کسی یہودی پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو سارے یہودی مل کر اس تکلیف کا ازالہ کریں گے۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے، جب کبھی کوئی لڑائی کا موقع آتا تو یہ اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دے کر دوسروں کے خلاف لڑنے لگ پڑتے تھے اور ان کو گھروں سے نکالتے بھی تھے۔ لیکن اگر ان کے کوئی یہودی قیدی بن کر کسی دیگر عرب قوم کے پاس چلے جاتے تو یہ پھر جاتے اور کہتے جناب ہماری مذہبی کتاب میں لکھا ہے یہودیوں کو فدیہ دے کر آزاد کرانا، تو مہربانی کرو فدیہ لے لو، ان کو آزاد کر دو۔ اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتاب کا ایک حکم تو مانتے ہو کہ فدیہ دے کر ان کو آزاد کراتے ہو، یہ بھی کتاب کا حکم ہے، لیکن کتاب کے دیگر احکامات جن میں تمہیں یہ کہا گیا کہ آپس میں لڑائی نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے، ان کو تم پیچھے چھوڑ دیتے ہو۔ یہ ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ وعدہ، لا تسفکون نہیں تم بہاؤ گے اپنے خون، اپنے خون سے مراد ہے اپنے بھائیوں کے خون، ولا تخرجون انفسکم اور نہیں نکالو گے اپنے آپ کو، اپنے آپ سے مراد ہے دوسرے قبائل، یعنی وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، ان کو انفسکم سے تعبیر کیا گیا،
من दियारिकुम अपने घर से, सुम्मा अक़ररतुम फिर तुमने इकरार किया, वअंतुम तशहदून इस हाल में कि तुम गवाही देने वाले थे, सुम्मा अंतुम फिर तुम, हाउलाई ययो, तक़्तुलून अनफुसकुम अपने आप को कत्ल करते हो। ये अपने आप को कत्ल करने से मुराद ये है यानी अपने भाइयों को कत्ल करते हो। वतुखरिजूना और तुम निकालते हो एक जमात को अपने में से उनके घरों से, तज़ाहरून अलैहिम तज़ाहर का माना होता है मदद करना, ज़हर मदद करना, तुम मदद करते हो उनके खिलाफ गुनाह और ज्यादती के साथ। वहीं यातुकुम और अगर वो आ जाए तुम्हारे पास, यातु का माना आ जाए, वो सारा ये लफ्ज असीर से है, असीर का माना होता है कैदी, अगर वो आ जाए तुम्हारे। अच्छा जी, वहीं या चूकू मुसारा अगर वो आ जाए तुम्हारे पास कैदी बन के, उसारा का लफ्ज असीर से है, असीर कैदी को कहते हैं, हमारी उर्दू ज़ुबान में लफ्ज असीर इस्तेमाल होता है। तो फादुहुम तुम फिदिया देते हो उनका, वह हुआ मुहर्रमुन हालांकि हराम किया गया है तुम्हारे ऊपर, इखराज हम उनका निकालना, अफा क्या पस तुमिनून तुम ईमान लाते हो, बेबादिल किताब कुछ किताब पर, व तकफुर इनकार करते हो बेबादिल बास किताब पर, फमा जजाओ तो नहीं होगी सजा जो काम करेगा तुम में से ये, मगर रसवाई दुनिया की ज़िंदगी में, और क़यामत के दिन लुटाए जाओगे सख्त अजाब की तरफ। वमल्लाह और अल्लाह ताला नहीं है गाफिल तुम्हारे आमाल से। युरद्दूना रद्दा यरद्दू का मतलब है लुटाए जाना, ये यहाँ पर जिक्र किया गया। आप इस आयत पे आराम से गौर व फिक्र करके सोचें। आज मुसलमानों की सूरत हाल भी बिल्कुल यही है। आज मुसलमान भी ऐसे ही करते हैं, मुसलमान आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, कहीं आपस में इत्तेहाद कर लेते हैं, कहीं आपस में फिर मुखालिफ हो जाते हैं। तो अब देखें ये रुसवाई दुनिया की ज़िंदगी के अल्लाह ने बताया है, ये सज़ा है जो कौमें कुछ किताब का हकामात को माने और कुछ को पसे पुष्ट में डाल दें। और अगला भी आप सख्त अल्लाह ताला का हुक्म पढ़ लें, पूरी मुसलमानों की हिस्ट्री इस वक्त आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि हमारे क्लास में वक्त थोड़ा रहता है, तो इसलिए इस बात को यहाँ पर अपने अख्ताम पर पहुँचाते हैं। अब अगर किसी का कोई सवाल हो तो उसका मैं जवाब दे देता हूँ, बल्कि एक दो सवाल आए हैं इंशाल्लाह, उनके जवाबात इंशाल्लाह कल अर्ज़ कर दूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।